آئیگل، میں پہلے کبھی ایئرپلین میں نہیں بیٹھی، تھوڑا نہیں بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتی بولی، ارے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ سلطان بھائی ہیں نا تمہارے ساتھ؟ آئیگل نے اسے کہنے کی ہلکی سی ضرب لگائی۔ وہ مسکراتی ہوئی بالوں کو کیچر میں مقید کرتی اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ عشا، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ جانتی ہو سلطان بھائی کبھی بھی دبئی جانا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں تو بزنس سے چڑ تھی۔ وہ بس آزاد رہنا پسند کرتے تھے، مگر جب سے تم ان کی زندگی میں آئی ہو وہ بہت بدل گئے ہیں، ورنہ یوں سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر باتیں کرنا تو دور کی بات، وہ تو کبھی کسی بات کا جواب بھی ٹھیک سے نہیں دیتے تھے۔ آئیگل اس کے نکمے شوہر کی تعریف میں اپنے خیالات اس سے شیئر کر رہی تھی، جبکہ وہ حجاب اوڑھتی مسکراتی ہوئی اس کی ہر بات غور سے سن رہی تھی۔ ابدر سر پھرا انسان تو ہے، میں جانتی ہوں، مگر اسے کوئی بھی بات پیار سے کہی جائے تو وہ مان جاتا ہے، غصے سے نہیں۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتی بولی، ہاں میڈم، یہ آفر بھی صرف تمہارے لیے ہی ہے، باقی سب کے لیے نہیں۔ وہ اس کے سر میں پر تھپکی دیتی اسے ہال میں لے آئی، جہاں اب سلطان منہ پر تکیہ رکھے ان کی باتوں اور اونچی آوازوں سے بچتا بیزار سا بیٹھا تھا۔ عشا نے اسے ایک نظر دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ ارے بھائی، ہادی کی آواز پر سلطان نے منہ سے تکیہ ہٹاتے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ سفید رنگ کی اسکرٹ اور بلیک کلر کے سویٹر میں سفید حجاب اوڑھے بہت نفیس لگ رہی تھی۔ ترکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ پانچوں ایک قطار میں چلتے ہوئے انٹرنس تک پہنچے۔ سلطان نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی تھی۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو عشا نے ایک دم زور سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی گرفت سے اتنی مضبوط تھی کہ سلطان کے ہاتھ کی پشت پر اس کے ناخنوں کے نشانات گہرے ہو رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا اسے آنکھیں بند کیے ڈرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا وہ سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے دائیں جانب چھوٹی سی کھڑکی پر پڑی، جہاں سے نیچے کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ ہوا اپنے ساتھ ساتھ اٹھتے بادلوں کے غول، نیچے اور بہت نیچے چمکتی ہوئی زمین پر آڑی ٹیڑھی لکیریں۔ وہ خوش ہوتی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابدر، وہ دیکھے نا، ابدر، وہ اس کے سینے پر ضرب لگاتی اسے جگا رہی تھی۔ سلطان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہاں دیکھے نا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر اشارہ کر رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے سر کے اوپر سے سر نکالے اس کی سمت دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ یزدانی صاحب نے اپنے خاص مہمانوں کو اپنے گھر میں رکھنے کی دعوت دی تھی، مگر سلطان کو جتنی نفرت اس لڑکی سے تھی اتنی ہی اس کے گھر سے بھی تھی۔ وہ باقی سب کے برعکس اپنی بیوی کو لیے سیدھا ہوٹل ہی گیا تھا۔ وہ ہوٹل کی اونچی سی بلڈنگ کی بالکونی میں کھڑی بہت انہماک سے سامنے اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ اتنی دور تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں آئی تھی۔ آرفن کیئر سے نکلنے کے بعد اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی، بلکہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اب دیکھتے دیکھتے اتنی بڑی ہونے لگی تھی کہ وہ اپنی عمر سے 20 سال زیادہ کی باتوں، احساسات اور جذبوں کو گہرائی سے محسوس کرتی اور سمجھتی تھی۔ تمہیں پسند آیا؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا
اس کے سر کے اوپر سے سر نکالے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلٹن گارڈن دبئی، یہ یہاں کا فیمس ہوٹل ہے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ونڈو پر پھیلا پردہ ایک سائڈ پر کیا۔ بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ وہ بالکونی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم ریسٹ کرو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ سلطان کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھتے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ آپ مجھے بھلا اس انجان جگہ پر اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تم یہاں سیف ہو، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی کیا؟ وہ معصوم سی شکل بناتی بولی۔ سلطان نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر قریب کرتے اپنا حصار اس کے گرد تنگ کیا۔ اس شخص کے یوں اچانک قریب آنے پر وہ ہمیشہ ہی گڑبڑا جاتی تھی۔ اس نازک وجود کی دھڑکن ایک دم ہی تیز ہوئی تھی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں نا، وہ اس کے سینے پر ٹھوڑی رکھے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی۔ سلطان کو اس کے اتنے پیارے انداز سے اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ میری چھوٹی چڑیا، تمہارا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ وہ اس کے بالوں کو ایک سائڈ پر کرتا دھیرے سے بولا۔ کیا مطلب؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں میرا نہ ہونا ہی بہتر ہے؟ وہ ایک آئیبرو اچکا کر بولی۔ ایک ضروری کام ہے، اور تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس سویٹ میں سب اویلیبل ہے۔ آپ تو نہیں، وہ پلکیں جھپکتی بولی۔ ہائے، سلطان نے اس کے گرد حصار تنگ کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے آنکھیں موندیں۔ میں جلدی آ جاؤں گا میری گڑیا۔ کب تک؟ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی۔ 10 بجے تک، سلطان نے گھڑی پر نگاہ جماتے کہا۔ ابھی تو 6 بجے ہیں، مطلب میں یہاں رات بھر اکیلی کسی آتما کی طرح بھٹکوں گی؟ وہ مسکرایا۔ خیال رکھنا، اور آپ بھی دھیان سے جائیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، وہ محبت سے بولی، جبکہ وہ قریب آتا اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگا گیا۔ اب تو دھیان رکھنا ہی پڑے گا، وہ مسکرا کر کہتا اس کے سر پر تھپکی دیتا وہاں سے یہ جا وہ جا، جبکہ وہ ایک گہری سانس بھرتی فریش ہونے چل دی۔ کوئی اچھی خبر سنا بیگی؟ تیری اطلاع کے لیے سب کی سب ہی بری ہیں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، شروع کر۔ وہ دونوں بھیڑ سے بھری سڑک کے کنارے پر لگے بینچ پر ایک دوسرے کے ہمراہ سیم ڈریسنگ کیے دونوں بازو آپس میں باندھے سر پر ہڈ پہنے مزے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آس پاس سے گزرتے لوگوں پر ان کی نگاہیں بہت گہری تھیں۔ وہ کتا بھاگ نکلا ہے، میں نہیں جانتا کیسے، مگر ہمارے آدمیوں کی قید سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان نے غصے سے لب میچے یگید کی طرف ایک غسیلی نگاہ درائی۔ ایک کام، بس ایک کام کی ذمہ داری دی تھی تجھے، وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یگید نے تھوک نگلتے رخ دوسری جانب کیا۔ فکر مت کر، وہ ترکی سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک ہم نہ چاہیں۔ ہمارے آدمی اپنے کام پر ہیں، بہت جلد پکڑا جائے گا۔ وہ سراج ہاشمی، داد ہاشمی کا چھوٹا بھائی، احمد جہانگیر کا دوسرا بڑا ہتھیار، جس کے بدلے سلطان کو بہت سے ادھورے کام مکمل کرنے تھے۔ کسی قیمت پر بھی سلطان کے ہاتھوں وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔
آگے بول۔ سلطان کی آواز پر یگیت نے اپنی اٹکی سانسیں بحال کی۔ وہ جہاں آ رہا اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا ہے۔ سالی کمینی بہت تیز عورت ہے، اس کی فکر چھوڑ، اس کا حساب ابراہیم خود کرے گا۔ سلطان نے ایک عجیب سی مسکان لیے کہا، میں سمجھا نہیں۔ یگیت نے سوالیہ نگاہ اس پر دوڑائی۔ فی الحال یہ ٹاپک چھوڑ آگے بول۔ آہ یار، ایک مزے کی بات تو بھول ہی گیا میں۔ ابراہیم، اس کتے کی اولاد بھی ہے اس دنیا میں، یگیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سلطان کے ذہن میں اس دن کی کہی اس کی باتیں گھوم گئیں۔ تو مطلب یہ سچ ہے؟ اس کمینے نے شادی کب کی؟ مجھے تو یاد نہیں۔ سلطان نے سر بینچ کی پشت سے لگایا۔ ہاں، یہی تو بات ہے نا برو، اس کمینے انسان نے شادی ہی تو نہیں کی، اور اب وہ اس لڑکی، میرا مطلب اس کی بیٹی، جسے وہ اپنی بیٹی کہتا ہے، کو پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ آہا، تو مطلب اس کی بیٹی کو اس سے پہلے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ سلطان کی بات پر بیگی نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مگر اس کا ہم سے کیا لینا دینا؟ آہ، بچے سونے کی چڑیا ہوگی وہ ہمارے لیے، اس کے بدلے اس کمینے کی سانسیں میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ سلطان نے ایک شیطانی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ تو پھر شروع ہو جا اپنے اگلے کام پر، جو حکم سرکار۔ یگیت نے آہ بھرتے اثبات میں سر ہلایا۔ سالو، بے وفاؤ، یہاں بیٹھے گپوں میں مصروف ہو، میرا کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ وہاں اس چڑیل صوفیہ نے میرا دماغ کھا لیا ہے سلطان۔ سلطان، سلطان، اور تو یہاں مست ہو کر بیٹھا گپے ہانک رہا ہے۔ ان کے پچھلے بینچ پر ہڈ پہنے بیٹھا ہادی جلی کٹی سنانے حاضر ہو چکا تھا۔ صوفیہ کے ذکر پر سلطان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ ایک تو میں 2 دن سے باتھ روم نہیں جا رہا، اب لگ رہا ہے دونوں کام میرے دماغ میں گھس چکے ہیں، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے نہ سمجھائی دے رہا ہے۔ ہادی نے گہری سانس بھرتے اپنا دکھ بیان کیا۔ تو بجائے اپنی تشریف کو ہاسپٹل لے جانے کے تو یہاں وہاں گھومتا پھر رہا ہے۔ آفرین، سلطان نے بات بڑھائی، اس سے پہلے کہ تیرے دونوں کام آنکھوں سے ہوتے ہوئے رخساروں پہ نکل آئیں، بہہ نکلیں، چل شاباش، نکل یہاں سے۔ سلطان کی بات پر یگیت نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ہاں برو، اس سے پہلے آنکھیں بھی بند نہ ہو جائیں، اپنا بندوبست کر۔ بھاڑ میں جاؤ کمینوں، بجائے اچھا سجیشن دینے کے میری چڑیا اڑا رہے ہو۔ ہادی نے کاٹ کھانے والی نگاہ ان دونوں پر دوڑائی۔ اپنی چڑیا سنبھال اور نکل جا یہاں سے، بچوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یگیت نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اچھا کمینے دادا جی، ویسے تم دونوں پارٹنر کم اور ایک دوسرے کی محبوبہ زیادہ لگتے ہو، کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا ہے تم دونوں پر۔ تو جل بیٹا۔ یگیت نے سگریٹ سلطان کی طرف بڑھائی، جسے سلطان نے ہاتھ سے دور کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ یگیت نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ سمجھتے ہوئے سگریٹ واپس باکس میں ڈالی۔ معذرت بھائی، میں تو بھول گیا تھا کہ تو اب انسان بن رہا ہے۔ کمینوں، میری طرف بھی دیکھ لو، آنکھیں جل رہی ہیں۔ اب تو ہادی نے یگیت کے کندھے پر زوردار ضرب لگائی۔ اب کیا میں تمہیں چھوٹے بچے کی طرح اٹھا کر
اپنے ہاتھ پر بٹھا کر کرواؤں سب، جا کر اپنی تشریف چیک کروا۔ یگیت نے اس کی ہڈ سر سے اتارتے ہنسی دباتے کہا۔ جہنم میں جاؤ تم دونوں۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اور ہاں، جا کر اپنے اڈے پر ایک نگاہ دوڑا لو، نئے بندے آئے ہیں، اور سلطان بھائی آپ کو خود ایک دفعہ چیک کر لینا چاہیے۔ اور میں جا رہا ہوں ذرا۔ اپنی بات ادھوری چھوڑے وہ وہاں سے غائب ہوا تو یگیت کی دبائی ہنسی پورے آب و تاب سے چھلک پڑی۔ سالے کمینے، حرامی، دوست کم دشمن زیادہ ہے۔ یگیت کی نہیں ہادی کے کانوں تک آواز پہنچی تو وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ کل کا ڈریس تھیم بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ سلطان کے کہنے پر یگیت نے اثبات میں سر ہلایا۔ 11:03۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتی بیزاری سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے نکمے شوہر کو کال ملائی۔ ایک اور دوسری بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا، سلطان نے بھاری آواز میں کہا۔ آہا، کیا آپ نے واقعی کال اٹھا لی ہے، یا پھر میں ہی خواب میں بھٹک رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے ابھی آپ کی آواز سنائی دی ہے۔ وہ جو چہرے پر غصہ لیے اپنے سامنے اپنے جاسوسوں کی قطار دیکھتا ہاتھ میں ڈرنک پکڑے کھڑا تھا، اس کی آواز پر، اس غصے سے بھرے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنے ماتھے پر انگلی پھیرتا ایک طرف ہوا۔ جی، حکم کریں میری گڑیا۔ وہ مسکراہٹ لیے اس سے مخاطب تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر وہ شریر سا مسکرائی۔ کب تک آئیں گے؟ آپ نے کہا تھا 10 بجے تک، اور اب تو 11 بھی بج گئے ہیں۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ سلطان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نا۔ اور وہ کیوں؟ ارے، اب آپ کو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ بیوی شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ اب یہ بات بھی میں بتاؤں آپ کو؟ وہ اپنے ہاتھوں کے نیلز دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ تو سلطان نے دل سے خوش ہوتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ میری پیاری بیوی، میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ اور اوکے۔ وہ بیڈ پر لیٹی اس کی پیاری بیوی کہنے پر دل سے خوش ہوتی شریر سا مسکرا رہی تھی۔ اوکے، وہ فون بند کر کے ایک طرف رکھتی پورے دل سے خوش ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنے پیار اور محبت سے بھی بات کر سکتا ہے۔ اتنا پازیٹیو رویہ دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم جاتی تھی۔ آخر وہ اس کھٹور شخص کو جیت چکی تھی۔ آخر وہ اپنی محبت اس کے سخت دل میں جگا ہی چکی تھی۔ اس کے ہر دفعہ چھونے اور قریب آنے پر وہ چھوٹی سی پاگل سی لڑکی اپنی دھڑکنوں کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ اس کے ہر لمس پر اسے اپنے وجود میں محبت کی لرزش محسوس ہوتی تھی، جسے محسوس کرتی وہ بہت مطمئن اور خوشی سے سرشار ہو جاتی تھی۔ میری پیاری بیوی، وہ مسکرائی۔ اس کا ایک خیال رخسار پر پڑتا ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ اس کے کوٹ کو اپنے گرد پھیلائے وہ خوبصورت خوشبو محسوس کرتی دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔